بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک ود سلمان عابد ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے کشمیر کے تناظر میں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بڑی سیاسی چال چلنے کی کوشش کی اور اس سیاسی چال کا وہ نتیجہ نہیں نکل سکا جو مودی چاہتے تھے۔ یعنی مودی نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت بھارت نواز سیاسی قیادت ہے ان کے ساتھ ایک اے پی سی کی جائے اور ایک ایسا سیاسی کٹ کیا جائے جس کے نتیجے میں دلی اور کشمیر کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں اس کو ختم کیا جا سکے۔ اور یہ بڑا دباؤ تھا اس وقت نریندر مودی کی حکومت پر، بھارت کی داخلی سیاست کا بھی اور بڑی طاقتوں کا بھی، اور بالخصوص جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں جو بار بار بڑی سیریس ہیومن رائٹس وائلیشن کو ایشو بنا رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے۔ اس سارے دباؤ کے نتیجے میں جو اے پی سی ہوئی، یعنی 8 بڑی جماعتوں کے 14 رہنماؤں کی شرکت، جس میں خاص طور پہ محبوبہ مفتی، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، غلام نبی آزاد جیسے لوگ شامل تھے۔ اور اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے اس کشمیری قیادت کو راضی کر سکیں کہ وہ انتخابی سیاست کا حصہ بنے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں مقبوضہ کشمیر، اس کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر کی جو کشمیری قیادت ہے اس کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا، یعنی حریت سے کسی کو نہیں بلایا گیا۔ اور اس کانفرنس کے نتیجے میں بھارت کو یا نریندر مودی کی حکومت کو بڑی سیاسی سستی کا سامنا کرنا پڑا۔ نریندر مودی کے ساتھ اس کانفرنس میں امت شاہ اور اجیت ڈوول دونوں موجود تھے اور دونوں نے بار بار سیاسی طور پر رام کرنے کی کوشش کی اس بھارت نواز قیادت کو جو کل تک دلی کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور خاص طور پر انہوں نے جو بنیادی بات کی ہے کہ اس پہ سوچا جا سکتا ہے کشمیر کی جو حیثیت کو بحال کرنے کے بارے میں، لیکن پہلے کشمیری قیادت انتخابات کا حصہ بنے، نئی حلقہ بندیوں کی بات کی جائے۔ لیکن محبوبہ مفتی نے وہاں جو گفتگو کی ہے وہ بڑی میننگ فل گفتگو۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو لوگوں کے جذبات ہیں، جو غصہ ہے دلی کے بارے میں، لگتا یہ ہے کہ دلی کا حکمران طبقہ اس کو محسوس نہیں کر رہا۔ اور انہوں نے کہا کہ جس بدترین طریقے سے ہیومن رائٹس کی وہاں وائلیشن کی ہے اس کے بعد دلی کا سیاسی مقدمہ پہلے ہی کمزور ہے، اور انہوں نے کسی قسم کی انتخابی سیاست کا حصہ بننے کی بجائے براہ راست مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے، 370 کو بحال کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب تک یہ نہیں بحال ہوگا بھارت کے ساتھ یا دلی سرکار کے ساتھ کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، غلام نبی آزاد نے بھی کچھ اسی قسم کی گفتگو کی ہے۔ اور محبوبہ مفتی نے تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہا ہے کہ بھارت افغانستان کے تناظر میں اگر طالبان سے بات چیت کر سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پاکستان سے اسے بات چیت کرنی ہوگی۔ یعنی یہ جو کانفرنس تھی یہ بنیادی طور پر ایک ریئیکشن نظر آیا ہے اس بھارت نواز کشمیری قیادت کا جو مقبوضہ کشمیر میں ہے، اور اس نے بھارت کو یا نریندر مودی کو صاف جواب دے دیا ہے کہ ان کی شرائط پر ہم آگے نہیں بڑھیں گے، یہ شرائط وہی ہوں گی جو ہم طے کریں گے، اور جب تک اس کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال نہیں ہوتی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اجیت ڈوول کا اور امت شاہ کا خیال تھا کہ وہ شاید ان لوگوں کو سیاسی طور پر رام کر سکیں گے اور ان کو اور جو کشمیر کی حریت کی عادت ہے ان کے درمیان ایک بڑا گیپ کا کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور دلی سرکار دنیا کو بتا سکے گی کہ دیکھیے ہم نے کشمیری قیادت کو انگیج کر لیا ہے، آن بورڈ لے لیا ہے، بات چیت شروع ہو چکی ہے، مشاورت شروع ہو چکی ہے، اور ہم نئے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جو کشمیری قیادت ہے وہاں کی، اس نے اس ایجنڈے کو سبوتاژ کر دیا ہے، اور بہت زبردست قسم کا سیاسی دھچکا لگا ہے نریندر مودی کی حکومت کو، کیونکہ جو رویہ اس وقت وہاں پہ اختیار کیا گیا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ
مقبوضہ کشمیر میں اب دلی کا ایجنڈا اس طرح سے نہیں چل سکے گا جیسے نریندر مودی چلانا چاہتے ہیں، اور یہ بات عالمی قوتوں کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ بھارت کا مقدمہ مقبوضہ کشمیر میں کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور بالخصوص عالمی دنیا کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں۔ اب یہ بات سوچنے کی ہوگی بھارت کے لیے، نریندر مودی کے لیے، کہ کیا وجہ ہے کہ جو بھارت نواز قیادت تھی مقبوضہ کشمیر میں، آج وہ بھی ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، اور نہ صرف کھڑی ہو گئی ہے بلکہ بڑے شدت کے ساتھ ریزسٹ کر رہی ہے اور مودی کے ایجنڈے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت مودی کو ضرورت پڑی کہ وہ ان لوگوں کو انگیج کرے؟ کون سا دباؤ اس وقت اس کے اوپر پڑا ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس سارے معاملات کو لے کر آگے بڑھا جائے؟ دیکھیے، مقبوضہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت ایک عالمی حیثیت کی صورتحال اختیار کر گیا ہے، اور پچھلے دنوں وزیر اعظم عمران خان نے بھی بڑے واضح انداز میں کہا کہ دنیا اور بڑے بڑے طاقتور ممالک جو ہیں وہ بہت سے ممالک کے بارے میں اپنے کنسرنز تو اٹھاتے ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر کے بارے میں جو دوہرا معیار ہے دنیا کے حکمرانوں کا، طاقتور ممالک کا، وہ قابل گرفت ہے، اور ان کے خیال کے مطابق جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کر رہا ہے اس پر عالمی بے حسی جو ہے خاص طور پر حکمران طبقے کی اس کا غلبہ ہے، اور یہ بات بھی بڑے واضح طور پہ کہی جا چکی ہے پاکستان کی جانب سے کہ جب تک نریندر مودی مقبوضہ کشمیر میں کوئی پازیٹیو انیشیٹو نہیں لیں گے جو کشمیری قیادت کے لیے قابل قبول ہوگا، اس وقت تک پاک بھارت تعلقات کی بات بھی پس پشت رہے گی۔ یعنی پاکستان کوئی ایسا انیشیٹو لینے کے لیے تیار نہیں ہے بھارت کی طرف سے، بھارت کی جانب، جہاں ڈیڈ لاک ہوگا، اور مقبوضہ کشمیر میں آئس بریک کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ نریندر مودی کی کورٹ میں ہے، نریندر مودی کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بحال ہوں، بہتر ہوں، تو ان کو پھر کشمیر کے اوپر کوئی کلیدی کردار لینا ہوگا، انیشیٹو لینا ہوگا، اور بڑی طاقتوں کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے کانٹیکس میں جو ہندوستانی مقدمہ ہے اس میں جو کانٹراڈکشنز ہیں ان کو پراپرلی اور زیادہ اگریسو طریقے سے ایڈریس کیے بغیر یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ بھارت پر دباؤ بڑھنا چاہیے، چاہے وہ پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں اور چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کے انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر بھارت اس کے اوپر انسسٹ کرتا ہے، یعنی مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، آپ اس حقیقی مسئلے کو حل کرنے کی بجائے انتخابات کا راستہ اختیار کر کے معاملات کو پس پش رکھنا چاہتے ہیں، جو حقیقی ایشو اس وقت مقبوضہ کشمیر کو درپیش ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اب وہ معاملہ نہیں رہا کہ کچھ لوگ دلی سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں اور کچھ لوگ حریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہاں تو اس وقت لگتا یہ ہے کہ چاہے وہ انڈیا کے ساتھ پہلے جو محبتیں کرنے والے ہیں وہ ہوں یا جو حریت کانفرنس کی جدوجہد ہے، دونوں ایک پیج پہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ دونوں کا موقف یہ ہے کہ جب تک بھارت مقبوضہ کشمیر میں اس کی خصوصی حیثیت کو بحال نہیں کرتا، 370 اور 35A کا فیصلہ واپس نہیں لیتا، اس وقت تک ہم دلی کے ساتھ کوئی بامعنی مذاکرات یا کسی عملی ایکشن کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہ ایک اور پوائنٹ دیتا ہے کہ انٹرنیشنل فورسز کو بھی طے کرنا پڑے گا کہ نریندر مودی بھارت کے اندر رہتے ہوئے بھی اور مقبوضہ کشمیر کے اندر رہتے ہوئے بھی معاملات کو کنٹرول کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ ضرورت اس امر کی بنتی ہے کہ نریندر مودی مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی ایسا انیشیٹو لیں جو پاک بھارت تعلقات کی بحالی کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان کے بنیادی حق کی طرف آگے بڑھنے میں معاونت کا کردار ادا کر سکے۔